گا۔ اب اگر مرزا قادیانی کہے میں نبی ہوں تو اس کمینے سے پوچھا جائے کہ بے حیا بے غیرت یہ بتا تجھ پر کون سی کتاب آئی، تیرا کون سا بندہ صحابی، تیرا کون سا صدیق ہے، تیرا کون سا ابو بکر عمر عثمان علی ہے؟ کوئی ایک علی کے کتے جیسا تو پیدا کر کے دکھا دے حبیب علیہ السلام کے غلاموں کی۔ اور وہ خود لکھتا اپنی کتابوں میں 1891 میں اس نے اخبار کے اندر اکتوبر 6 تاریخ کو اس نے رسالہ ایک اپنے بیان دیا۔ اس نے کہا میرا یقین ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور اس کے بعد 1893 میں اس نے کتاب لکھی حمامۃ البشرا، اس میں پھر اس نے لکھا کہ میں کافر ہو جاؤں اگر میں یہ کہوں کہ اس نبی کے علاوہ میں نبی ہوں۔ اس کے بعد اس نے انجام آتم کے نام سے 96 میں کتاب لکھی۔ اس نے کہا کہ میں اس عقیدے کو نہیں چھوڑ سکتا کہ محمد مصطفیٰ ہی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اس نے 98 میں پھر کتاب لکھی الرایہ کے نام البریہ کے نام سے۔ اس نے کہا کہ میں کسی بھی طرح قرآن اور قرآن کے کسی بھی حکم کے خلاف نہیں جا سکتا اور کافر نہیں ہو سکتا، میں دین اسلام پر قائم ہوں۔ 1900 تک اس نے کوئی بغیرتی اور بدبختی نہیں کی، سارا اسلام کا طریقہ اس نے اپنایا ہوا تھا۔ لیکن جب دنیا نے کذابوں نے اسلام کی بڑھتی ہوئی روشنی کو دیکھا، ان کی آنکھیں چندیا گئی، انہیں خوف آیا، انہوں نے دیکھا کہ کفر کو مٹا دیا جائے گا، اسلام دنیا میں آبوتاب سے ترقی کرتا جا رہا ہے، انہوں نے ایک کذاب اور دجال کو انتخاب میں لایا اور وہ غلام احمد قادیانی جیسے کمینے کو انہوں نے پروموٹ کیا، اڈاپٹ کیا، پیسے دیے اور اس سے نبوت کے دعوے کروائے۔ اب وہ کیا کہنے لگا 1901 کے بعد اس نے کہا اللہ مجھ پر وحی دیتا ہے اور مجھے کہتا آئی لو یو۔ آپ سمجھ جائیں اللہ پاک کو عربی زبان نہیں آئی، انگریزی میں اس بے غیرت کو آ کر اس نے کہا کیوں؟ آئی لو یو کا جملہ ہی بتا رہا ہے کہ تجھے انگریزوں نے پیدا کیا ہے۔ اسلام کے اندر اسلامی تعلیمات میں جو خنجر ڈالا گیا یہودیت کی طرف سے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے چہرے نے اور جسم کی صورت میں اور اس بے غیرت کی صورت میں لانچ کر کے اسلام کی تعلیمات کو خراب کیا اور مسلمانوں کے وجود اور مسلمان ریاستوں میں جو زہر کفر کا ڈالا گیا وہ اسرائیل کی صورت میں ڈالا گیا ہے۔ یہ دونوں یہودیت کی پیداوار ہے، دونوں ہی کفر کی پیداوار ہے۔